ایک ایسا نبی جس کی موت کے بعد یہودیوں پر سب سے بڑا عذاب آیا، ایسا نبی جسے اللہ نے قرآن میں اپنی روح کہا ہے، جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب قائم ہوا، ایک ایسا نبی جسے ایسے معجزے دیے گئے تھے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ایسا نبی جسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور ایک خاص وقت پر دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آخر کس طرح اس انسان کو جو لوگوں کو توحید سکھانے آیا تھا اسی کو خدا بنا دیا گیا، اور کس طرح بائبل کو چینج کر دیا گیا، چلے جانتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، ان کے اسکالرز کرپٹ ہو چکے تھے، انہوں نے کتابیں بدل دی تھی اور دنیاوی فائدے کے لیے دین بیچ رہے تھے۔ انہوں نے پورے دین کو ہی اپنے مطابق بدل دیا تھا۔ اوپر سے اس وقت فلسطین پر رومن امپائر کی حکومت تھی جو کہ یہودیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ وہ ان سے بھاری ٹیکس لیتے تھے، ان سب کی حالت بہت خراب تھی، لیکن ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کا ذکر تھا جو انہیں اس ظلم سے آزاد کرے گا۔ تو اس وقت یہودی اس مسیحا کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ مسیحا کسی پاورفل بادشاہ یا ایک واریر کی شکل میں آئے گا، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ ایک دن ایک پاک دامن نیک عورت کے گھر حضرت جبرائیل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ اس عورت کا نام تھا سیدہ مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل نے انہیں کہا کہ اللہ آپ کو بغیر شادی کیے ایک عظیم بیٹا دے گا۔ سیدہ مریم کافی حیران ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلی گئی۔ جب انہیں شدید درد محسوس ہوتا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی جاتی اور کہتی کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی، لیکن تبھی غیب سے ایک آواز آتی کہ غم نہ کرو، اور تبھی ان کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا، اور جب وہ درخت کو ہلاتی تو تازہ کھجوریں گرتی جس سے انہیں حوصلہ ملتا۔ ان سب کے بعد پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ سیدہ مریم انہیں لے کر واپس سے بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں اس بچے کو تھامے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان پر برے الزام لگانا شروع کر دیے، اور ہر انسان ان پر چیخنے چلانے لگا۔